بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت فائدہ بھی ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک سنیں۔ عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے کہ گمان ہوا کہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کہتے ہیں، ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگھوڑے میں انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند اسی طرح جھک جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل مکہ میں قحط سالی تھی۔ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ میں آئی۔ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ ان کے شوہر اور ایک اونٹنی ان کے ہمراہ تھی۔ کمزور و نزار ماں اور نحیف اونٹنی کے دودھ سے بچے کی غذائی ضروریات پوری نہ ہوتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام حلیمہ کی گود میں آئے تو مائی حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ مائی حلیمہ کا خشک سینہ دودھ کا چشمہ بن گیا۔ نحیف و نزار اونٹنی میں بجلیاں دوڑ گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ میاں بیوی نے سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا۔ اونٹنی قافلے کے سب جانوروں سے آگے چل رہی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھی، اے ابو زید کی بیٹی، یہ کیا وہی سواری ہے؟ مائی حلیمہ نے جواب دیا، واللہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس مکہ واپس لے آئی۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو مزید کچھ عرصہ میرے پاس اور رہنے دیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی وبا سے محفوظ رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ چرانے لگے ہوئے تھے۔ عبداللہ دوڑتا ہوا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور چلا کر کہا، اماں جان جلدی آئیے، میرے قریشی بھائی کو 2 اجنبی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر بھاگ کر چراگاہ پہنچے۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ مائی حلیمہ فراتی محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید لباس پہنے 2 اجنبی شخص میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ ایک نے میرے پیٹ کو سینے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے سینے سے دل نکالا اور اس میں سے خون کی ایک سیاہ پھٹکی نکال کر پھینک دی۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا، اس کے ساتھ میں چاندی کی طرح پانی سے بھرا ہوا طشت تھا۔ اس نے میرے دل کو دھو کر سینے میں واپس رکھ دیا اور دل پر مہر لگا کر پیٹھ اور سینے کو سی دیا۔ حلیمہ اور اس کے شوہر نے حیران ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کیونکہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر خون کا کوئی دھبا تھا
اور نہ جسم پر کوئی نشان۔ روحانی نقطہ نظر سے ہر انسان میں دو دماغ کام کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو بتدریج اس کے اوپر مادی حواس کا غلبہ ہوتا ہے، اور مادی حواس کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ سیدنا حضور علیہ السلام کے بچپن کے ان واقعات میں یہ اسرار کھلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی غیب دیکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نظر آنا، سینہ مبارک کا شق ہونا، قلب مطہر کو تشتری میں رکھنا، اس کو دھونا اور سینہ مبارک میں رکھ کر شگاف کو بند کرنا، یہ سب غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سارے واقعہ میں یہ بات بڑی فکر طلب ہے کہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر اور حضور کی رضائی بھائی عبداللہ نے جب حضور کو دیکھا تو سینے کے شق ہونے اور دل باہر نکالنے کے اثرات موجود نہیں تھے۔ انتہا یہ ہے کہ لباس پر خون کا کوئی داغ دھبا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسی ماورائی حالت کا مشاہدہ کیا جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔